ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رحمان. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائی اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی حضرت سید عبد القادر جیلانی البغدادی جو المشہور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے سلسلہ میں آج کا موضوع ہے ماشاءاللہ کیا بات. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے اور ولیوں کو ماننے والا ہو اور حضور غوث پاک سے محبت نہ کرے، ایسا ہم تو نہیں مانتے. تو جو مشائخ سے محبت کرنے والا ہے وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا کیا مقام ہے اور حضور غوث پاک سے محبت کتنی ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ بڑا خوب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہاں کا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کا غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم علا تیرا، اور سربلا کیا جانے کہتے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار
واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سید عبد القادر الجیلانی البغدادی، وہ عظیم شخص کہ جو حضور علیہ السلام کا مشن کمال لے کر آگے چلے. یہ بات ذہن میں رکھیں سنیو کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور اس لیے الحمدللہ یہی ختم نبوت ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضور کے بعد کبھی بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آپ آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اب سلسلہ جو رب تعالیٰ کے معاملات کا تھا، رب تعالیٰ کے ارشادات کا تھا، رب تعالیٰ کی ہدایت کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے سپرد دو گروہوں پر کیا. دو گروہوں کو سپرد کیا رب تعالیٰ نے. جو ہدایت کا میسج پہنچانا تھا، جو اپنے لوگوں کو ہدایت دینی تھی، دو لوگوں کے ذمہ لگائے. اور پہلی جماعت وہ تھی کہ جس کو علماء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی جو جماعت چنی وہ علماء کی چنی، اور جو دوسری چنی وہ مشائخ کی چنی. وہ مشائخ کی چنی. مشائخ کو بڑا اونچا مقام ہے. مشائخ کا بڑا اونچا مقام ہے. جب انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، پھر اس کا وہ مقام ہو جاتا ہے جو عام بندے کے ذہن میں نہیں آتا. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کے بارے میں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف اللہ کے ولی نہیں ہیں، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے شیخ التفسیر ہیں، اور بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال مقام عطا فرمایا تھا. آپ جب واعظ فرماتے، آپ جب تقریر فرماتے، ایک ایک وقت میں 13 علوم پر بحث فرماتے. آپ واعظ شروع فرماتے، آپ منطق پر بھی بولتے، آپ بلاغت پر بھی بولتے، آپ قرآن پر بھی بولتے، آپ حدیث پر بھی بولتے، آپ فقہ پر بھی بولتے، آپ تجوید پر بھی بولتے، علم الکلام پر بھی بولتے. آپ جتنے کا جتنا علوم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں عطا فرمائے ہوئے تھے، آپ ان پر کلام فرماتے. آپ ان پر کلام فرماتے. آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے آپ جب بیٹھتے واعظ کے لیے ممبر پر، آپ 13 سبجیکٹس پر گفتگو فرماتے. آج اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عطا فرمایا علم، آپ اگر دنیا میں علم ہی لے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ کیمسٹری پر بولے گا، فزکس پر بولے گا، کمپیوٹر پر بولے گا، بایولوجی پر بولے گا، اور مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان پر بولے گا. اگر کوئی عالم ہے ہو سکتا ہے وہ محدث بھی ہو، وہ فقیہ بھی ہو، وہ مفسر بھی ہو، مگر جس طرح اور ایک ہوتا ہے صرف پڑھانا، اور ایک ہوتا ہے کہ صرف اس کا علم رکھنا، محض اتنا جاننا کہ یہ ٹاپک کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس پر ملکہ رکھنا، اس پر قدرت رکھنا، یعنی اس کو پڑھانا بھی جاننا اور اس کے اصل جو رموز ہیں ان کو بھی جاننا. شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی آپ ان تمام فنون و علوم کو جانتے بھی تھے، پڑھانا بھی جانتے تھے، اور ان پر پوری دسترس بھی رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرما رکھا تھا. اور آپ کے وقت میں آپ نے جو مدرسہ قائم کیا، یا آپ کے لیے جو مدرسہ قائم کیا گیا، وہاں پر ہر سال 3000 طلبہ فارغ ہوتے تھے. ہر سال 3000 علماء کی وہاں پر جو ہے ان کو جو ہے وہ مکمل کیا جاتا تھا، وہ فارغ التحصیل ہوتے تھے. یہ آپ کا علمی مقام تھا. ابھی میں آپ کے روحانی مقام پر نہیں آیا، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایسے شیخ ہیں اپنے وقت میں جہاں پر بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں وہاں پر بہت بڑے اللہ کے عالم بھی ہیں، اللہ کے دین کے عالم بھی ہیں. اور پھر جب آپ واعظ و تبلیغ فرماتے، جس طرح آپ آج دیکھتے ہیں مشائخ اپنے بیٹھتے ہیں ممبروں پر، اپنی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، اپنے جب وہ تخت پر بیٹھتے ہیں مریدوں کو واعظ فرماتے ہیں. قربان جائیں شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کے، قربان جائیں غوث پاک کے، کہ جب آپ بیٹھ کر واعظ فرماتے آپ 70,000 لوگ بیٹھ کر آپ کی گفتگو کو سنتے. 70,000. میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کا ایک امتیاز یہ بھی تھا، جس طرح حضور علیہ السلام آپ تو کمال ہے نا، کمالات میں کمال ہیں آپ، مگر آپ کی امت میں ایک خاص بندہ جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جب آپ واعظ فرماتے آپ کی مجلس کے اندر 70,000 پیپل وہ بیٹھ کر
اور کتب میں لکھا گیا جس طرح پہلی صف والے کو آواز آتی 70,000 کے مجمع میں آخری کو بھی اسی طرح آواز آتی. اب اس وقت کوئی ایمپلیفائر سسٹم تو نہیں تھا, بڑا بڑا ساؤنڈ سسٹم تو نہیں ہوتا تھا. وہ کیا تھی؟ وہ دراصل رب تعالی نے جو آپ کو تصرف عطا فرما رکھا تھا, آپ کو طاقت عطا فرما رکھی تھی. ہوا پر یہ پابندی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پر بیٹھ کر بولے تمہارا کام ہے ہر بندے تک پہنچا دو. اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان چیزوں کو پورا فرماتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرما رکھا تھا. آپ اگر کسی ایک گفتگو, اور پھر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, آپ کے وقت میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں, آپ کے شاگرد ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اکثر جب شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی محفل میں بیٹھتا, حضور غوث پاک کی تقریر سنتا, تو میں یہ بھول جاتا کہ آپ کتنے ٹاپکس پر گفتگو فرماتے ہیں, آپ کتنے ٹاپکس پر, کتنے سبجیکٹس پر گفتگو فرماتے ہیں, کتنے موضوعات پر گفتگو فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ کیا کیا, میں نے ایک ڈوری لے لی, اور جب حضور غوث پاک ایک ٹاپک پر گفتگو فرماتے, ختم کر کے دوسرے پہ جاتے, میں ایک گرہ لگا دیتا. جب دوسری آتی میں دوسری گنڈ لا لینا, جب تیجا ٹاپک شروع ہوتا تیجی گنڈ لا لینا. فرماتے ہیں میں سارے کے سارے واز کے اندر اس ڈوری کو گرے لگاتا رہا, گنڈا لاتا رہا. میں دل میں سوچا کہ اینڈ دیکھوں گا کہ آپ نے کتنے ٹاپکس پر گفتگو فرمائی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی نے جب گفتگو ختم فرمائی, آپ نے فرمایا فلاں بندے تو کھڑا ہو جا. فرمایا کہ میں عبد القادر جیلانی لوگوں کے دلوں کو کھولنے آیا ہوں اور تو گرے لگانے آیا ہے. آپ ممبر پر بیٹھے ہیں اور آپ سارا کا سارا معاملہ اپنے مریدین کا جن سے وعظ فرماتے تھے ان کا حال جانتے ہیں. اللہ کا ولی کو ہوتا ہے. آج ہم نے نہ جانے کیسا زمانہ آ گیا, اللہ کے ولیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. مگر کاش ہم صحیح لوگوں تک پہنچ جائیں. اگر کامیاب ہونا ہے ساتھیوں کسی مرد قلندر کے ہاتھ میں دے دو ہاتھ. جب ہاتھ دے دیتے ہو پھر یہ ہاتھ یہاں پر نہیں رہتا, یہ ہاتھ یہاں سے جاتا جاتا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کے ہاتھ میں جاتا ہے. پھر شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کے ہاتھ لے کر حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی کے واسطے تک جاتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی سے عمر فاروق کے واسطے پر جاتا ہے. پھر افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر جاتا ہے. اور جب یہ ہاتھ شیخ عبد القادر جیلانی اور اس سے پہلے آپ کے شیخ کے ہاتھ سے ہوتا ہوا جب حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر پہنچتا ہے تو پھر یہ سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مرد قلندر کا ہاتھ پکڑا جائے, شیخ کا ہاتھ پکڑا جائے. اللہ والوں, یہ میں دکانداروں کی بات نہیں کرتا, آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو, میں دکانداروں سے میری نہیں بنتی, میں تو کھڑکاتا ہوں انہیں جب مجھے موقع ملتا ہے. مگر جو اللہ والے ہیں, اللہ والوں کے جو ہم پر پوش بردار ہیں, ان کی جوتیاں تو ہمارے سروں پر ہیں, ان کی جوتیاں دیکھ کر ہماری پگڑیاں ہل جاتی ہیں, ہمارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, کتابیں خاموش ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کتابوں سے نہیں بولتا, وہ سینے سے بولتا ہے. اور اس کے سینے میں یہ علم کہیں اور سے نہیں آتا, یہ مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے آتا ہے. اور جو گنبد خضرا سے علم آتا ہے وہ علم ہے کہ جو بندہ عام کتابوں والا نہیں سمجھ سکتا, یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو مرشد والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی, آج میں نے 3 کتابیں پڑھی اور 3 کتابیں کھول کے دیکھ رہا تھا میں کیا بیان کروں, اور میرا دل یہ کر رہا تھا کہ کاش اگر آج جمعہ نہ ہوتا تو میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا. شیخ عبد القادر جیلانی آپ عجمی تھے, آپ عربی تو نہیں تھے نا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا بڑا دل کرتا کہ میں خطاب کروں. فرماتے ہیں کہ مگر میں عربی نہیں جانتا تھا. ایک رات سویا, ایک دن سویا, حضور علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا, خطاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں عجمی ہوں, یہ عربی ہیں, مجھے تو عربی آتی نہیں. فرمایا پھر عربی کیوں آ گیا, پریشان کیوں ہونا. فرمایا کہ اپنا منہ مبارک کھولا. آپ نے منہ کھولا, حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک منہ میں ڈالا. فرماتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا, مجھ پر کب کبھی تاری تھی اور وہ شمری. فرماتے ہیں پھر حضرت علی مرتضیٰ کی میں نے دیکھا کہ آپ بھی بیٹھے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنا منہ مبارک کھولے. حضور نے 7 مرتبہ آپ ڈالا, حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے. 7 بار نہ ڈالا, 6 مرتبہ ڈالا. فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں ممبر پر بیٹھا, فرمایا کہ ایسی فصاحت و بلاغت میں گفتگو کرتا, بڑے بڑے عربی والے آ کر کہتے کہ آپ نے عربی سیکھی کہاں سے ہے. جس عربی آپ جس لیول کی بولتے ہیں ہم نے آج تک
چھری نہیں. وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ دریا وہاں سے کھلا ہے تو عربی دان ہے, جہاں سے عربی چلتی ہے, جہاں سے شریعت چلتی ہے, جہاں سے اللہ کے دین کا نور چلتا ہے. آپ فرماتے کہ جب میں نے آواز شروع کیا, پھر ایک بندہ آیا, پھر دو بندے آئے, پھر ایک صف بنی, دو صف بنی. فرماتے ہیں کہ مرکزی مسجد جامع مسجد تنگ پڑ گئی, ہمیں عیدگاہ میں پروگرام کرنا پڑا. فرمایا کہ میں عیدگاہ میں آواز کرتا, پھر عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ گئی, مجھے شہر کے بڑے میدان میں کرنا پڑ گیا. فرماتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ, اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ آپ کی مجلس کے اندر 4-4 ہزار لوگ ایک وقت میں آپ کی گفتگو لکھا کرتے تھے, دارس پر لکھا کرتے تھے. اب یہاں پر میں ابن جوزی کی بات نہ کروں تو مزہ نہیں آئے گا. ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے, کاش میرے پاس 10-15 منٹ ہوتے تو میرا دل آج بڑا کسی اور طرف جا رہا ہے. آپ کو میں بغداد کی سیر کراتا, آپ کو بغداد کی سیر کراتا. علامہ ابن جوزی آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہوئے, آپ نے بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک طریقہ تھا کہ جب آواز فرماتے قاری قرآن کو کہتے تم تلاوت کرو, وہ تلاوت کرتے, آپ پھر اس حدیث اس آیت کا ترجمہ بتاتے, پھر اس کی تفسیر بتاتے. فرماتے کہ علامہ ابن جوزی آپ اپنے وقت کے بہت بڑے تفسیر بیان کرنے والے تھے, ڈاکومنٹری قرآن کی بیان کرنے والے تھے. فرماتے قدرتی طور پر جو آیت قاری قرآن نے پڑھی اس کی 11 تفسیریں مجھے آتی تھی, 11 تفسیر آتے تھے. فرماتے نے میں دل میں سوچا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے بڑا سنیا کہ اللہ نے بڑا علم دیتا ہوئے, آج دیکھ رہے ہیں کہ 11 تفسیرات مینوں آدیاں ہیں, 11 تفاسیر تو میں جانتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ منبر پر جلوہ گر تھے, آپ نے اس کی پہلی تفسیر کی, آپ نے اس کی دوسری تفسیر کی, پھر تیسری بیان کی, پھر چوتھی بیان کی, کرتے کرتے جب 11 کر لی, آپ فرماتے ہیں میں دل میں سوچا اسی جب مولوی سید سے بہنے ہیں نا تو ہماری بھی ایک دوسرے مولوی پر نظر ہوتی ہے تو کیسے گفتگو کر رہا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ گلنا جو ساریاں مینوں آدیاں نے, کوئی نمی گل کرنا پتہ لگے تیرا. تو جب 11 تفاسیر پوری ہو گئی, آپ فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ اب عبد القادر جیلانی کیا کرے گا, جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ بہت قرآن کو جاننے والا ہے, بہت بڑا فقیہ ہے, بہت بڑا محدث ہے, بہت بڑا مفسر ہے. فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے 12ویں کی, آپ نے 13ویں کی, آپ نے 20ویں کی, آپ نے 35ویں کی, آپ نے 40ویں کی. جب 40 تفاسیر پوری کر لی, آپ نے فرمایا کہ اب میں قار سے حال کی طرف آتا ہوں, اجے تک علم سی ہن میں روحانیت لے آنا. فرماتے ہیں کہ جب حال کی بات کی سارے مجمع کے اوپر کیفیت طاری ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے جب ابن جوزی بیٹھے تھے, اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کپڑے پھاڑ کر حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے. فرمایا کہ واقعی ہی جو اللہ نے تمہیں مقام عطا فرمایا ہے مجھے عطا نہیں فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے. میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ آپ کے وقت کے جو بڑے بڑے حکمران تھے آپ ان سے گفتگو کیسے کرتے ہیں. ایسا نہیں فرماتے آپ وقت کے بادشاہ ہیں آپ کو سلام ہو, ہمارا یہ معاملہ نہیں. میں نے وہ بالکل من نوعاً وہ میں نے گفتگو لکھی ہے, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فرماتے کہ میں عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہوں, وقت کا فقیر ہے, یقیناً بادشاہ ہے, ولیوں کا بادشاہ ہے. آپ لکھتے ہیں کہ میں عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہوں اور تم پر اس حکم کو ماننا واجب ہے اور تیرا مقدر ہے, میں تم پر مقتدر ہوں اور تم پر ضروری ہے کہ اس کو پورا کرو, اور اگر تم پورا نہیں کرو گے تو اللہ کے سامنے جواب دو گے. ایک فقیر گفتگو کر رہا ہے اور حکمران کو اس طرح جو ہے آرڈر دے رہا ہے. وہ اس لیے آرڈر دیتا تھا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ اللہ نے پھر قدرت عطا کا فرما رکھی تھی. آپ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے لکھ رہے تھے, پرانے دور جانو پتا ہے کچیاں چھتاں ہوندیاں سن, ہاں جی, اوپر سے کہیں چھوٹی سی چوہا یا چوئی تھی وہ کہیں کھر کر رہی تھی تو مٹی حضور غوث پاک پر گر گئی. آپ نے ایک مرتبہ صاف کی, پھر دوسری مرتبہ صاف کی, پھر تیسری مرتبہ صاف کی. جب چوتھی مرتبہ پھر ہوئی نا تو آپ نے فرمایا کیا ہے تو کیوں مٹی گراتی ہے, جا پر چلی جا. اتنا کہنا تھا کہ اس چوہے کا سر جدا ہو گیا, وہ وہیں پر مر گیا. آپ رونے لگ پڑے. آپ کے پاس ایک شاگرد بیٹھے تھے, آپ کے خلیفہ بیٹھے تھے. فرمایا حضرت روتے کیوں ہیں؟ فرماتے روتا اس لیے ہوں کہ اگر کہیں کسی انسان پر, کسی حضور کے امتی پر مجھے ایسا غصہ آ گیا تو اس کا کیا بنے گا, تو میں اس لیے رو رہا ہوں. اور یہاں پھر اعلیٰ حضرت کی قلم اٹھ گئی اور اعلیٰ حضرت نے پھر کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں الاما قہر ہے
الاما قہر عین غوث ہے وہ تیکھا تیرا، تیکھا تیز کو کہتے ہیں. الاما قہر عین غوث ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں رہا. آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کیا. وقت ہو گیا، دل بڑا وہ جسے کہتے ہیں طلب بڑی رہ گئی ہے، کاش تھوڑا وقت ملتا میں اور گفتگو کرتا. اللہ تعالیٰ میں حضور غوث پاک جو 11ویں شریف والے ہیں ان کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 11ویں منانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مشائخ سے محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے عطا فرمائے.